دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجلس تجہیز و تکفین کے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، اور اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں، جن میں جامعات المدینہ کے سادسہ یعنی 6ٹی کلاس کے مختلف جگہ پڑھنے والے طلبہ، اور اسی طرح دورہ جسے آخری درجہ کہا جاتا ہے درس نظامی کا، جس میں مخصوص علم دین کی کتابیں جس کورس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ درس نظامی کورس، اس کورس کے آخری درجے کے طلبہ بھی ہیں، اور ان کے درمیان اس وقت تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج 18 ربیع الاول 1435 ہجری ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے تربیتی اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیں، اور جن کی کچھ اچھی نیتیں تھیں وہ مزید اچھی نیتیں کر لیں، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آغاز شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں سے ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے معطر کیا جائے گا، اور امیر اہل سنت سے سائل نے سوال کیا کہ
آپ نے تجہیز و تکفین میں کتنی شرکت کی؟ تجہیز و تکفین میں غم خاری امت کا پہلو ہے. امیر اہل سنت نے علم و حکمت سے بھرے مدنی پھولوں سے نوازا. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں جہاں شریعت و طریقت کی باتیں ہوتی، جہاں علم و حکمت کی باتیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت سکھائے جاتے، وہاں ان احکام شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے. تو اس مدنی کام، اس فرض کفایہ کام کو سیکھنے سے پہلے ہمیں اس کو کرنے کا جذبہ ملے اور ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہو سکے. لہٰذا مجلس تجہیز و تکفین کے درمیان ہونے والے مدنی مذاکرے کو آپ کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے معطر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الطاف باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. باپا تجہیز و تکفین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور تجہیز و تکفین میں کیا کوئی غمخواہ امت کا بھی پہلو ہے؟ اس کے علاوہ باپا آپ نے اندازاً تجہیز و تکفین میں کتنی بار شرکت فرمائی ہوگی؟ مسلمان میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ، اسی طرح کفن بھی فرض کفایہ، نماز جنازہ بھی فرض کفایہ، اور تدفین یہ بھی فرض کفایہ. یہ سب جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے فرض ساقط ہو گیا. البتہ جنہوں نے یہ فرض ادا کیا ظاہر ان کو ثواب بہت ملے گا، جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا، فرض ساقط ہو گیا. یہ الگ بات ہے کسی کی نیت تھی اور اس کی شرکت کسی مجبوری کی وجہ سے نہ ہو سکی، اس نیت کا وہ ثواب پائے. تو بہرحال ہے کہ تجہیز و تکفین یہ ضروری اور ضروری ہے. اب یہ کہ اس میں غمخواری امت کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نکل تو رہا ہے اس میں، کہ اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے جو غم زدہ رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں ایک گنا خوشی داخل ہوگی، ان کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی. اور اگر کوئی نہ پوچھے ہے نا، تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لے تو کتنا صدمہ ہوگا. ایک مخنث کا قصہ لکھا ہے احیاء العلوم اور دیگر تصوف کی کتب میں کہ ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا کہ اس کو 3 آدمیوں نے کندھا دیا تھا اور ایک عورت نے. ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے بھی جنازہ پڑھا اور اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کوئی کیا تمہارا کوئی اڑوسی پڑوسی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے، یہ مخنث تھا، ہجڑا تھا، تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، تو اس لیے کسی نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کو ضروری نہیں سمجھا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت رحم آیا اس خاتون پر، تو میں فارغ ہو کے گھر گیا، کچھ میں نے اناج پیسہ جو میرے سے بن پڑا میں نے اس خاتون کے گھر پہ پہنچایا. یہ بیچاری دکھیاری ہے. رات جب میں سویا تو خواب میں نے ایک خوش پوش نوجوان دیکھا. اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے میں کون ہوں؟ نہیں. کہا میں وہی ہوں جس کا آج آپ نے جنازہ پڑھا تھا. تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ چونکہ میں ہجڑا تھا، مخنث تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، تو میری اس بے کسی بے بسی پر پروردگار نے رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا. یہ غم خواری کا پہلو موجود ہے کہ اگر جنازے میں عزیز رشتہ دار شریک ہوں گے، دوست پڑوسی احباب شرکت کریں گے تو جن کے یہاں جنازہ ہوا ان کے دل کو ایک تسلی ہوتی ہے. جیسے تعزیت کریں گے، تعزیت ہے یہی تسلی، اس کو اس سے ڈھارس ہوتی ہے، غم سہنا جو ہے آسان ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں غمخواری امت یا غمخواری عزیزاں کا پہلو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ موجود ہے. جن دنوں میرے اوپر پہرا وغیرہ نہیں تھا، اگر کوئی شادی کرتا، نعت خوانی میں شرکت کرنی ہے، نکاح پڑھانا ہے اور ولیمہ کھانا ہے، یہ وہ 3 کام مجھے کرنے ہوتے تھے. یہ تو ہے شادی. اب آؤ جنازے کی طرف. اب جنازہ ہو، میت ہو، اب اس میں بھی میں وانٹیڈ کہ غسل میں بھی حصہ لو، کفن میں بھی حصہ لو، تو جنازہ بھی پڑھو اور قبرستان بھی آؤ اور قبر میں بھی اتارو.
بلکہ میں کبھی کبھی تو پہلے سے چلا جاتا تھا، جب پتہ چلا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے تو اس وقت لاش پڑی ہوتی ہے اور لوگ بہت ان کو سچکا نہیں پڑتا، بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اس وقت اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے نا تو یہ بڑا دیر پا اس کا اثر ہوتا ہے، بہت یاد رکھتا ہے آدمی، بہت سارے غم دھل جاتے ہیں، بہت سارے شکوے شکایت بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت جنازے پڑھائے، بہت پڑھائے الحمدللہ، بہت قبرستان گیا، قبروں میں اتارے۔ شادی میں تو ابھی ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، اب جنازے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی رات میں فوت کی، کوئی دن میں وفات، کسی کوئی تو 10 بجے دن کے جنازہ، کسی کا رات کے 10 بجے جنازہ۔ سچی بات ہے میں تو ترستا ہوں، مجھے قبرستان جانے کا شوق ہے، جنازوں میں تدفین میں شرکت کا مجھے شوق ہے کہ یہ میرا اس میں دیگر مفادات کے ساتھ ساتھ ثواب تو ہے ہی ہے، یہ مفاد بھی ہے کہ اپنے کو اس میں عبرت ملتی ہے، تو یہ ثواب کمانے کی طرف آدمی رجحان بڑھتا ہے، موت یاد آتی ہے، گناہ سے بچنے کا سامان ہے۔ لیکن اب میں تقریباً محروم ہو گیا کہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کرے کہ اسلامی بھائیوں کو ہر ایک کو اسی طرح کی حرص نصیب ہو جائے، وہ جنازوں میں بھی آمین، شرکت آمین۔ کرے، غسل دینے میں بھی شرکت کرے۔ سستی کرتے ہیں صاحب بھائی بات، جس کی وجہ سے وہ ناراضیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے رسالہ جو لکھا ہے نماز جنازہ کا طریقہ، چند ایک روایتیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے کوئی فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس روز وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے فائدے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک بہت پیاری مدنی بہار اسی عنوان کے تحت مجھے ملی ابھی۔ ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، چند اسلامی بھائی ہمارے گھر آئے، میں اس وقت ماڈرن تھا، انہوں نے میرے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا، تو بڑی رقت کے ساتھ سارے معاملات کیے، قبرستان بھی آئے، تدفین میں بھی حصہ لیا۔ پھر میرے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اٹھ کر، اور یہ اللہ کے بندے یہ بیٹھ گئے قبر کے پاس، اب یہ نعتیں پڑھنے لگے۔ میں تو ان سے بہت متاثر ہو گیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو انہوں نے مجھ پر کچھ انفرادی کوشش کی اور مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان کا ذہن دیا۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں چلا گیا پڑھنے کے لیے قرآن کریم۔ جمعرات آئی، اجتماع میں لینے کے لیے مجھے یہ آئے کہ آئیے اجتماع میں ساتھ چلیں گے، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ یوں آہستہ آہستہ میں اجتماع میں آنے جانے لگا، اور آج خدام المساجد پاکستان سطح کی مجلس کے نگران کی حیثیت سے الحمدللہ میں مسجدوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہمیں اتنا بڑا اس کے بعد عہدہ آ گیا۔ یہ کیسے آیا؟ چند اسلامی بھائیوں نے اس کے والد کے جنازے میں حصہ لیا، اس لیے وہ جنازوں میں آپ سب اس کو نیکی کے دعوت کا حصہ بھی ہے، میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، 100% فوائد ہیں اس میں الحمدللہ۔ تو سب کے سب نیت کریں کہ جب بھلے نہ بھی جانتے ہو حصے لیں، بعض بزرگوں سے ثابت ہے
کہ وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، جہاں جنازہ ملا اس میں شرکت کی، جنازہ پڑھتے تھے، اپنی عبرت کے لیے یہ اس طرح کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب کوئی مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں 2 منٹ نماز پڑھ لیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، پھر اس سے تعزیت کریں. اور جنازہ پڑھ کر جانا ہے تو اس عزیز کی اجازت لے کر جائے. اور قبرستان میں تدفین کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تعزیت کیا کریں. تعزیت کوئی مشکل کام نہیں ہے. تعزیت میں چہرہ گمبھیر رکھیں، مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی میت کی تعزیت میں سنجیدہ چہرہ ہو، بلکہ غم کے آثار ہوں تو زیادہ اچھا ہے. طریقہ یہ. اچھا، پھر اولیاء میت، اب 10 بیٹے ہیں، 10 سے اجازت لیں. تعزیت بھی یہی ہے، ایک سے تعزیت نہیں ہے نا، جتنے اس کے قریبی عزیز ہیں سب سے تعزیت ہے. لیکن مرد نام محرمہ سے تعزیت نہیں کرے گا، یہ بھی ذہن رکھیے. مجھے ایک بار لیٹر آیا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. سب کو پتا تھا، اس کے باوجود ایک بھی دعوت اسلامی والا نہیں آیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت اسلامی والوں کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں دعوت اسلامی کی. بہت سارے لوگ آئے تھے میرے والد کے جنازے میں، یہ ہوا وہ ہوا. اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے دعوت اسلامی سے. اس نے غریب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار لیے. میرا دعوت اسلامی چھوڑے گا، اب میرا تیرا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی بگاڑے گا. نہیں آئے تو فرض کفایہ ہی ہے نا نماز جنازہ پڑھنا. تو اب کچھ لوگوں نے پڑھ لی، تو اب جو نہیں آئے تو وہ شرعن گناہگار نہیں ہے. اب اس پر گرجنا برسنا، ان کی برائیاں کرنا، تو یہ شرعن آپ کی گرفت ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے آپ کے ساتھ، تو یہ ذہن بنانا کہ یار ان پر فرض واجب تو نہیں تھا نا، ہاں کفایہ تھا. جن جن کو پتا چلا تو انہوں نے کر لیا، اب ان پر ساقط ہو گیا. اب یہ گناہ گاری جب نہیں ہے تو اب ان پر کیا بگڑنا. نہیں، نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی غصہ نہیں آتا، میرے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں آتی. یہ تو انا کا مسئلہ ہے، نفس کی وجہ سے 100%. کسی کے باپ کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا اس کی بلا سے، میرے باپ کے جنازے میں کیوں نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کوئی کہ سب تیرے باپ کے جنازے میں آئے. تو یہ بیچارے نادان بات ہوتے ہیں، تو ان نادانوں کو بھی سنبھالنا ہے نا آپ کو، اس لیے جانا ہے تاکہ کوئی نادانی کی وجہ سے خودکشی نہ کر دے. یہ ایک طرح کی اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس نے ایک نقصان دہ قدم اٹھا لیا. دعوت اسلامی چھوڑ گیا، مدنی ماحول چھوڑ گیا، یا ڈھیلا پڑ گیا کام میں، اس نے اپنا نقصان کر لیا. کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی تو اپنا نقصان نہ کیا کرے. اپنا 2 پیسے کا فائدہ کس میں، سمجھدار آدمی یہی دیکھتا ہے. اس میں فائدہ ہے کہ دعوت اسلامی سے ایسے چپک جاؤ گے، کوئی کھینچے بھی تو ٹکڑے ٹکڑے بھلے اتر جائیں، پورے نہیں اترنا. مسلمان کی راحت کا سامان کیجے، جو خود پر رہے خود آسان کیجے، جو خود پر رہے خود آسان کیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ ایک مریض کے پاس تھے تصور کے اندر، اس مریض کی آپ عیادت کرتے رہے یہاں تک کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا. آپ نے انتقال کا وقت بھی پایا، اس کی آنکھیں آپ نے بند کر لی، ہاتھ صحیح کر لیے، پیر صحیح کر لیا، چہرہ قبلہ رخ کر دیا، کروٹ اس کو دے دی، پیٹ پر کوئی آپ نے گیلی مٹی رکھ دی. اب آپ اس میت کو نہلانے کی طرف جا رہے ہیں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھیے اور اپنے لیے ثواب آخرت کا سامان کیجیے. آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے مدنی وصیت نامہ
صفحہ 12 تا 13 پر لکھے ہوئے غسل میت کا طریقہ بیان کرتا ہوں. اگربتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے میں دھونی دیں. یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں. تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں. ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں. آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑا دیتے ہیں اور اس پر پانی بہاتے ہیں جس سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے. لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا کہ پانی پڑنے سے ستر نہ چمکے کپڑے کی 2 تہیں یعنی ڈبل کر لیں تو زیادہ بہتر. اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے یعنی پانی سے دھوئے. پھر نماز کا جیسا وضو کرائے یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائیں. پھر سر کا مسح کریں. پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں. میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے. البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیے جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی عملی طریقہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا. پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں. اب بائیں یعنی الٹی لیفٹ کروٹ پر لٹا کر، اب جب الٹی کروٹ پر لٹائیں گے تو اوپر کون سی کروٹ آئی؟ سیدھی. رائٹ سائڈ اوپر آ گیا، الٹی نیچے آ گئی. لٹا کر بیری کے پتوں کو کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو اور نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کے تختے تک پہنچے. پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اس طرح ترکیب بنائیں. پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں اور جو کچھ نکلا ہو تو دھو ڈالیں. دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں. پھر کسی کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دیں. 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے. غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں. آخرت میں 1 قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں بھرا غسل میت دینا انتہائی آسان کام ہے. دیکھیں تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے، مگر ابھی تفصیل سے پہلے آپ چند چیزیں تحریر کر لیں، نوٹ کر لیجئے. آپ کو ہم بعض مراحل جو ہیں وہ تحریر کرا دیتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں ایک مرحلہ ہوگا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں گے. دیکھیں ابھی آپ کو جو سلسلہ دکھایا جائے گا اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، احتیاطیں بھی ہیں. تو اب آپ تفصیل اور احتیاطوں کے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ غسل کے طریقے کے اصل مراحل کو بھول جائیں. تو لہٰذا ابتداءً غسل کے مراحل کو آپ تحریر کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رکھیں. صرف 7 مراحل پیش نظر رکھنے. 7 مراحل ہو گئے، آپ کا غسل میت ہو جائے گا. پہلی چیز لکھیے، دونوں طرف استنجا کرانا. میت کو دونوں طرف استنجا کروانا. اس کا طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا، احتیاطیں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ سکیں گے. نمبر 2، وضو کرانا. یعنی فرائض کے جو اعضاء ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پیروں کا دھونا، اعضاء یعنی آپ کے وہی ہوں گے جو فرائض وضو کے ہیں، مگر مقدار سنتوں کے مطابق ہوگی. یعنی چہرہ دھونا تو 3 بار چہرہ دھویا جائے گا. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا تو یہ بھی 3 بار ہوگا. چوتھائی سر کا نہیں بلکہ پورے سر کا مسح کریں گے. اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے. اب یہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا. پہلا کام دونوں طرف استنجا کروایا، دوسرا کام آپ نے وضو کیا. تیسرا کام سر یا داڑھی کے بال دھونا.
تو داڑھی والے کتنے خوش نصیب عاشقان رسول ہیں کہ دھلی ہوئی داڑھی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سرکار کا جب زیارت کرائی جاتی ہے تو داڑھی بھی ہماری دھلی ہوئی ہوگی انشاء اللہ عز و جل. تو سر اور داڑھی کے بالوں کو دھونا تیسرا کام. چوتھا کام، میت کو آپ الٹی کروٹ دیں گے تو کون سی کروٹ اوپر ہو گئی؟ سیدھی کروٹ اوپر ہو گئی. تو سیدھی کروٹ میں اب آپ نے جہاں تک دھویا ہوا تھا یہ گردن سے آپ نے دھونا شروع کیا، یہاں سے لے کر آخر تک آپ دھوتے چلے جائیں گے. تو یہ چوتھا کام ہو گیا. پانچواں کام یہ ہوگا کہ اب آپ سیدھی کروٹ دیں گے. جب سیدھی کروٹ دیں گے تو میت کی الٹی کروٹ اوپر ہو جائے گی. تو یہ یہاں سے دھو کر آپ آخر تک جسم کو دھو لیں گے. کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام. چھٹا کام میت کو دوبارہ استنجا کروانا. پھر 7واں کام آپ کا کافور کا پانی سارے بدن پر گرانا. کون سے 7 کام ہیں؟ 7 کام. پہلا کام دونوں طرف استنجا کروانا، دوسرا کام وضو کروانا، تیسرا کام داڑھی یا سر کے بال کو دھونا، چوتھا کام سیدھی کروٹ آخر تک دھونا، 5واں کام الٹی کروٹ آخر تک دھونا، چھٹا کام استنجا کروانا، 7واں کام کافور کا پانی ڈالنا. صرف 7 کام کیے آپ نے، آپ کا سنت و برا غسل میت ہو چکا. جی ہاں، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہیں، کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں اور کس انداز سے کرنا ہے. آئیے آپ کو عملی طریقہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے توجہ یہ رہے کہ پہلے تو عرض کیا گیا تھا جیسے ہی کسی شخص کی روح بدن سے جدا ہو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء سیدھے کر دیے جائیں. باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر. باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر. ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں. اب سب سے پہلے وہ پٹیاں باندھ دی گئی تھیں جو فوتگی کے فوراً بعد باندھی گئیں. اب سب سے پہلے یہ پٹی کھولی جائے گی، اگر کھولنا ممکن ہو، ورنہ کاٹ دی جائے. اب جیسے یہ پٹی اتاری گئی، یہ اس کی گرہ اس طرح رکھی گئی ہے کہ اس کو آسانی سے کھولا جا سکے. جیسے فیتے کی یا تسمہ ہوتا ہے جوتے کا، اس کی گرہ ہے، یہ کھول دیا گیا. اب اس کے بعد میت کے لیے جو کفن لایا جاتا ہے، اس میں جو اہم مدنی پھول ہیں وہ یہ ہیں کہ عموماً بازار سے سلے سلائے کفن ملتے ہیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی کو پتا ہے کہ عام طور پر یہ جو لوگ تجارت پیشہ ہیں، یہ عام طور پر اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سنت کے مطابق میت کے قد کے مطابق کفن ہو، یہ بہت مشکل ہے. تو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کفنی ایک مخصوص شے ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے. کفنی جو ہے وہ آگے سے تو گھٹنوں تک ہوگی اور پیچھے سے بسا اوقات یہ کمر تک ہوتی ہے. یہ حالت ہے، مطلب وہ اسی حالت میں کفن دیا بھی جاتا ہے. تو مسنون جو کفن ہے، اس کے حصول کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھان بازار سے لے لیا جائے، اور جیسے طریقہ عرض کیا جائے گا اس کے مطابق بآسانی آپ کفن تیار کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جیسے میت موجود ہے، میت کے جسم سے وہ کپڑے وغیرہ الگ کیے جائیں گے. اس کے بعد میت کے بدن پر چادر ڈالی جائے گی. یہ سفید ٹکڑا تھا، لیکن جیسے ہم نے سنا ترغیب کے اندر کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ کتھئی چادر یا ڈارک کلر کی چادر، اور وہ بھی ڈبل کر کے ڈالیں تاکہ جب پانی ڈالا جائے گا تو اس کے ستر کے اعضاء
نہ چمکے، میت کے ستر کے اعضاء کی حفاظت کرنا، یہ جو غسل دینے والے ہیں ان پر لازم ہے۔ اب سب سے پہلے یہ اوپر کپڑا رکھ دیا گیا، اس کے بعد کپڑے اتارے جاتے ہیں میت کے، اس میں یہ رہے ازار، تو جیسے یہ شلوار ہے، پاجامہ ہے، یہ تو بآسانی ہاتھ اندر داخل کر کے اس کو کھولا جا سکتا ہے اور آرام سے یہ نکل سکتا ہے۔ میت کو تکلیف کم سے کم ہو، اس صورت میں اس کا لباس اتارا جائے۔ اگر تو میت کے لباس اگر سیدھا اترنا ممکن ہو، اب مال ضائع نہ ہو، اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے، اگر لباس ویسے اتر سکتا اور اس میں کم تکلیف ہو، کم اذیت ہو، تو لباس صحیح اتار لیا جائے، وگرنہ اب بعض صورتیں جیسے ہمارے یہ آستین وغیرہ سلتے ہیں تو اس کے اندر یہ سلائی ہوتی ہے، اگر یہ شرعی احتیاطیں اگر آپ کر لیں تو زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ تو اس میں جو آپ کی یہ سلائیاں ہیں، یہ اگر کوشش کریں گے تو یہ بآسانی ایک طرف کی سلائی اگر ادھیڑ دیں گے تو یہ کرتا آرام سے اتر جائے گا۔ اگر لباس نہیں اترتا تو اب کاٹ کے میت کی آسانی کے لیے میت کا لباس اتارا جائے گا۔ اب یہ تصور کر لیں کہ اس طرح یہ میت کے کپڑے نہیں اترے تو اس کو الگ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ تصور کر لیں کہ یہ کرتا اتر گیا اور اسی طرح ازار کے نیچے جو لفافہ یہ کپڑا اوپر کا کپڑا ہے، یہ کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے وہ ازار وغیرہ ازار بند کھول کے تو یہ میت کا جو ہے وہ شلوار وغیرہ اتار دی گئی۔ اس کے بعد جو کفن کے لیے کپڑا لایا جاتا ہے، اس کپڑے کے کاٹنے کا مخصوص انداز ہے، یہ ایک لفافہ ہے، یہ وہی بالکل سیدھا کپڑا ہے، اس کو جب ہم نے کاٹا تو اس کا انداز ملاحظہ فرما لیجئے، یہ کونے پہ آپ اس انداز پہ ہاتھ اپنا رکھ کے جتنا آپ کے ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ نے، یہ پورے کا پورا یہ چوڑائی میں کپڑا ہے، اب اتنا جتنا آپ کا ہاتھ کا سائز ہے اتنا آپ ہاتھ کا سائز رکھ کے اس کو یہاں سے کاٹیں گے کپڑے کو، یہ بالکل ایسے ہی کٹا ہے، اس کو یہاں سے کاٹ کے اس کو ڈبل کر لیا، اب یہ اس طریقے سے سائیڈوں سے اس کے سلائی ہو گئی تو یہ لفافہ بن گیا۔ یہ لفافہ وہ ہے جو غسل دیتے ہوئے ستر پر ہاتھ نہ لگے، اس کے لیے تیار کیا گیا، یہ اتنا ہو کہ کم از کم آپ کی کلائی تک آ جائے، پھر اوپر سے اس کو یہ کسی دھجی وغیرہ سے باندھ دیا جائے۔ اب سب سے پہلے میت کو استنجا کروایا جائے گا، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ غسل دینے والا بائیں ہاتھ پر یہ لفافہ چڑھا لے گا اور اس کے بعد میت کی ٹانگوں کی ہیئت ایسی کی جائے گی کہ جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کے اندر سے ستر کے مقام تک ہاتھ پہنچ سکے، اس طریقے سے کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر، بعض اوقات ٹانگ کو تھوڑا سا اٹھانا بھی پڑتا ہے تاکہ جو پیچھے کا مقام ہے تھوڑا سا وہ ستر تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہاں تک ہاتھ پہنچے، اور اس کو باقاعدہ اوپر سے پانی ڈالنے والا ایک اسلامی بھائی جو معاون ہے وہ پانی ڈالتا رہے گا، اور اس طرح پانی اندر جائے گا تو یہ اس طریقے سے میت کو یہ استنجا کروایا جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں اسلامی بھائیوں کو عام طور پہ جب وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں تو پاکی ناپاکی کے معاملات کا خیال نہیں رکھتے، یہ یاد رکھیے پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور ہر وہ احتیاط کہ جس کی وجہ سے مثال کے طور پر اگر بے احتیاطی کے باعث جسم ناپاک ہو رہا تھا، بے احتیاطی کے باعث کپڑے ناپاک ہو رہے تھے، بے احتیاطی کے باعث کوئی پاک چیز ناپاک ہو رہی تھی، تو اب ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ اب جو اسلامی بھائی غسل دے رہے ہیں تو جو معاون ہے اس اسلامی بھائی کو آپ مخصوص کر دیں کہ یہ ایک ہاتھ سے مطلب وہ مگ سے پانی وغیرہ جب ڈالے تو وہ پانی ڈالنے کے بعد وہ نہ مگ کو نیچے رکھے نہ اس کو کہیں اور ایسی جگہ لگنے دے کہ جس کی وجہ سے کوئی ناپاکی کے قطرات وغیرہ اس بالٹی کے اندر جائیں۔ پہلی احتیاط یہ۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب پانی عام طور پہ گرم کیا جاتا ہے وہ بیری کے پتوں والا پانی، جب یہ نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو اب اس کیا کیا جاتا ہے، اگر وضو نہیں ہے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں تو پانی چیک نہیں کر سکتے، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اسلامی بھائی غسل میں معاونت کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے باوضو ہونے کے لیے آپ کہیں وضو کا مشورہ دیں، وضو کر لیا،
تو اب اس کے بعد ان کو کہیں کہ آپ کا کام فقط یہ مگ ہاتھ میں رکھنا اور بالٹی کے پاس رہنا ہے. آپ مگ سے لوٹے کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے اور لوٹا اتنا بالٹی سے دور رکھا جائے. بعض اوقات جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے اور کسی ضرورت کی بنا پہ بسا اوقات احتیاط اس میں بھی کریں کہ جس لوٹے سے آپ غسل دے رہے ہیں اس کو بھی نیچے نہ رکھیں. یہ اسلام بھائی پانی دے رہے ہیں, پہلے سب سے پہلے استنجا ہوا. اب جیسے انہوں نے اپنے دوسرا معاون ہے وہ ایک اسلام بھائی غسل دے رہا ہے, ایک اسلام بھائی پانی مطلب لوٹے کے اندر ڈال رہا ہے, اور ایک اسلام بھائی معاونت کرتے ہوئے پانی ساتھ ساتھ بہائے گا. اب سب سے پہلے استنجا ہو گیا. استنجا کے بعد یہ جو دھجی ہے بعض اوقات امکان یہ ہے کہ یہ نجس ہو جائے گی. اگر نجس ہو گئی کوئی ایسی صورت ہے تو اب یہ ساتھ میں ایک ایسا ڈسٹ بن وغیرہ یا ایسا شاپر آپ رکھیں جس کے اندر یہ دھجیاں آپ ڈالتے جائیں. اب یہ استعمال اس کا ہو گیا, یہ ڈال دیا اندر. اب اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے نیچے کر کے دھو لیں. ہاتھ دھونے کے بعد اب نماز کی طرح وضو کروایا جائے گا. تو وضو کے اندر کیا ہے, سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہم نے سیکھے ہیں, وہی 4 فرض پورے کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے اب یہ ان کا چہرہ ہے, چہرے پر ایک اسنان میں پانی ڈالیں گے اچھی طرح اور نرمی سے محبت اور شفقت کے ساتھ یہ ملتے ہوئے گویا پورا ان کا چہرہ دھو رہے ہیں اس طریقے سے کہ پیشانی کے بال جہاں عادتاً جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان اس پورے حصے پر اچھی طرح آپ نے پانی بہانا ہے. یہ پانی بہ گیا, اس کے بعد یہ پہلا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد اب دوسرے فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا. پہلے دایاں بازو دھلے گا, وہی دایاں بازو جس طرف چہرہ ہے میت کا. اب یہ دایاں بازو جس طرح وضو میں دھوتے ہیں بعینی وہی طریقہ ہوگا. آپ انگلیوں کے پوروں سے دھونا شروع کریں گے, یہ نرمی سے پانی ڈال رہے ہیں اور نرمی کے ساتھ یہ انگلیوں کا خلال وغیرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کوہنیوں سے اوپر یہ آدھی جو آپ کا یہ کوہنیوں کے اوپر کا حصہ آدھا بازو یہاں تک دھو لیں. اس کو 3 مرتبہ اس کو دھو لیا جائے. پھر یہ دوسرا بایاں بازو اس کو بھی اسی طرح دھوئیں گے, پھر اچھی طرح پانی بہا لیں کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. سر کا مسح ہو گیا. پھر اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب یہ دونوں پاؤں اچھے طریقے سے پانی ڈالتے ہوئے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق دونوں پاؤں یہ دھو لیے جائیں گے. یہاں تک یہ دونوں پاؤں یہ ٹخنوں سمیت دھل گئے, آدھی پنڈلی تک دھو لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. امید ہے یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, جو احتیاطیں عرض کی گئی وہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہے. میت کو استنجا کروانا ہے, پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کروائیں گے. اس میں سب سے پہلے چہرہ, دونوں بازو, سر اور پھر یہ جو پاؤں, یہ 4 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کا دھونا اور 1 چیز کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اس میں چونکہ کلی نہیں ہے, ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے, اسی طرح یہ پونچے وغیرہ دھونا نہیں ہے. اس میں کیا کریں گے کہ اگر روئی وغیرہ یا گیلا کپڑا ہے یہ روئی گیلی کر کے جیسے یہ پانی روئی پہ لگا کے اچھی طرح یہ ان کے ہونٹوں کے وہ حصے جو ملے ہوئے اور اندر دانت وغیرہ یا مسوڑے اس کو اچھی طرح کر لیا جائے. پھر اس کے بعد دوسری روئی لے کر اس کو بھگو کر جو ناک کے نتنے ہیں یہ نتنوں کے اندر کا مقام یہاں پر بھی اس کا اچھی طریقے سے اس کو بھگو لیا جائے گا. یہ وضو ہو چکا. اب اس کے بعد جیسے عام طور پہ صابن استعمال کیا جاتا ہے تو جو ہمارا وہ جو پتے تھے بیری کے پتے ان کا جوش دیا ہوا قابل برداشت پانی جب یہ ہو تو صابن کی حاجت نہیں ہے. صابن اگر استعمال کرنا چاہیں تو جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب صابن استعمال کرتے ہوئے سر پہ اچھی طرح پانی ڈال کے آپ اس سر کو بھی اچھی طرح دھو لیں. صابن وغیرہ استعمال کرنا ہو تو صابن استعمال کر لیں. داڑھی کے بال اچھی طرح دھو لیں. یہ 2 چیزیں دھونے کے بعد اب بائیں کروٹ پر میت کو لٹائیں گے کہ دایاں کندھا اوپر آ جائے گا. دایاں کندھا یعنی آپ وہی پوزیشن ہے, یہ میں کھڑا ہوں میت کے سر کی طرف, میرا دایاں کندھا یہ بنتا ہے. اب یہ دایاں کندھا اس طرح اوپر آئے گا کہ بایاں کندھا نیچے چلا جائے گا اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر اس طرح پانی بہا جائے گا کہ یہ پانی تختے تک پہنچ جائے. اب یہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کا یہ کپڑا اتنا سائڈوں سے بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو یہ پیچھے کا حصہ, جب ظاہر سے پہلے کروٹ دلائیں گے تو پیچھے کا حصہ اگر کپڑا چھوٹا ہوگا تو وہ بے پردگی کا اندیشہ ہے. تو کپڑا موٹا ہو, گہرے رنگ کا ہو, ڈبل ہو,
یہ زیادہ بہتر، اور اتنا بڑا ہو کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو جب بھی وہ تختے سے کپڑا اوپر نہ اٹھے. اس میں بائیں طرف ہمارے اسلام میں کروٹ دلائیں گے، یہ ان کی بائیں سائیڈ ہے، بائیں سائیڈ کی طرف ان کا بدن ٹچ کریں گے، یہ اس طریقے سے اتنا کہ بس پانی پہنچ جائے. یہ پورا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ اسلام بھائی جو غسل دے رہے ہیں اچھے طریقے سے کندھے سے پانی بہائیں گے. سر دھل چکا ہے ان کا پہلے، بقیہ اگر پیچھے کا حصہ کوئی گدی وغیرہ باقی ہے تو وہ دھو لیا جائے، اور اس طرح پانی آگے سے اور پیچھے سے ڈالیں گے کہ تختے تک پہنچ جائے. جب تختے تک پہنچے گا تو سارے جسم تک بدرجہ اولا پہنچ جائے گا. اب یہ اس کے بعد یہ ان کے بازو، یہاں بازو کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے دھوئیں گے کہ یہ بغل اور آگے پیچھے کا حصہ، اس میں اب جیسے صابن استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں اب دوبارہ آپ کو اس لفافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ دوبارہ لفافہ رکھتے ہوئے اگر اندر صابن وغیرہ لگانا چاہیں یا پانی اندر پہنچانا چاہیں تو رانوں کے جو ملا ہوا مقام ہے یہاں پانی پہنچنا مشکل ہے، تو تھوڑا سا رانے کھولنی بھی پڑیں گی اور رانوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اچھے طریقے سے آگے پیچھے سے بلا حائل میت کے جسم کو نہیں چھو سکتے. جو ستر کا مقام ہے بلا حائل ستر کے مقام کو نہیں چھو سکتے. کپڑا ہے تو یہ بیچ میں حائل ہے، اس صورت میں اس کو چھونا درست ہے. اب اس طریقے سے یہ پورے کا پورا پانی اس طریقے سے بہائیں گے کہ جسم کا ایک ایک حصہ بالکل بھیگ جائے. یہ پورے کا پورا بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں کروٹ پہ پانی اس طرح ڈالا گیا کہ ہر حصے تک پانی پہنچ گیا. اب وہ دائیں طرف نیچے آ جائے گی اور بائیں کروٹ اوپر آ جائے گی. اب یہ ہمارے اسلام بھائی یہ دیکھیں کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر. کپڑے کی یہ کیفیت ہے کہ کپڑا یہ میت کے تختے پر رہے. اس کے بعد آپ نے وہی اسی طریقے سے کندھے کی طرف سے پانی بہانا شروع کرنا ہے، اس طریقے سے سر سے بائیں کندھے سے بائیں، اس طریقے سے کہ ہر حصہ اچھی طرح دھل جائے. اور اس کے بعد یہ بازو اچھے طریقے سے دھلیں گے، بازو کے ساتھ ساتھ یہ بغل اور یہ پیچھے پشت پہ اچھی طرح پانی بہائیں گے. اگر حاجت ہے تو پھر وہی کپڑا ہاتھ پر چڑھا کر، لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر پھر ہی ستر کے مقام کو ٹچ کر سکتے. تو اس طرح یہ اچھے طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پھر ٹانگیں اٹھا کر رانے تھوڑی سی کھول کے اچھے طریقے سے پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے ملنا ہے حتیٰ کہ یہ پورے کا پورا جسم دھل جائے. اس کے بعد نرمی سے میت کو اٹھانا ہے اور پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنا ہے. یہ تھوڑا سا ان کو اوپر، یہ پورا سٹنگ پوسچر تو نہیں بن سکتا، اتنا ہو کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیں. نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے. اگر نجاست خارج ہو تو اب کیا کریں گے، نجاست کو دھو دیا جائے گا. اس طریقے سے اتنا پانی بہا جائے کہ اب غالب گمان ہو کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا. تو اب جب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو انڈرسٹوڈ ہے یہ پاک ہو گیا. اب اس صورت میں وہ دوبارہ غسل کے اعادے کی حاجت نہیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. چند مسائل غسل بھی سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے. جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کی دوسرا نہ دیکھے. یہ مستحب ہے. نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلے کی طرف پاؤں کر کر یا جو آسان ہو. جس طرح یہ جو لکھا ہوا خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ قبر میں کیسے رکھتے ہیں؟ قبر میں یوں رکھتے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا. نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے.
بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا. یہ ستر کا مسئلہ نہیں ہے، ستر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت. مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میہ برسا یعنی بارش ہوئی کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا، غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری جز ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں. لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور اگر ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا. یعنی اس مسئلے سے یہ بھی پتہ چلا کہ غسل میت کرنا یہ زندوں کی ذمہ داری ہے. خود ہی پانی اس تک پہنچ گیا تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑ جائے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں. نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں. ہاں اگر ناخن ٹوٹا تو اسے لے سکتے ہیں، ادھڑ گیا ناخن، اب اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں. اگر غلطی سے آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ ناخن کاٹے یا بال کاٹ دیے تو اب کفن میں رکھ دیے جائیں. میت کے دونوں ہاتھ تو کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے. بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں. میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں، سائیڈوں میں رکھے جائیں گے. بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے لے کر آتے ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ مٹکے لے کر آتے ہیں. اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں. اور بعض یہ جہالت کرتے کہ غسل کے بعد توڑ دیتے، یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی بات فضول ہے. اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور پڑے بھی تو راجح یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے، تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑی، اور مستعمل پانی نجس نہیں. جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی، اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا. مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 7. غسل بارش با امامہ و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو لفظ لکھا ہے سگے مدینہ عفی عن، اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے. مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 8. غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے. اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھئی یا کسی گہرے رنگ کی 2 موٹی چادریں اڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. ہاں پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روئے روئے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہانا لازمی ہے. وصیت نمبر 9. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا لیں. اسی صفحے کے حاشیے پر حاشیہ نمبر 2 پر لکھا ہے صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے. کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟
शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है। सिर्फ गुस्ल देने और बिला हाइल बदन को छूने की मुमानाअत है। औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने कफन काटने का तरीका सुन लिया, यानी अमीर अहले सुन्नत के मदनी वसीयत नामे से आपने इज़ार, लिफाफा, कमीज सुन लिया। अब हम आपको इसके अमली तरीके की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो पहले हम आपको कफन काटने के तरीके दिखाएंगे और फिर हम आपको कफन पहनाने के तरीके की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये तो आप सुन ही चुके कि मर्द का सुन्नतों भरा कफन 3 लिबास है। अब आप इसको बहुत आसान अंदाज से सुने। इज़ार आपको याद नहीं हो रहा, आपको लिफाफा याद नहीं हो रहा, आपको कमीज याद नहीं हो रही, क्या चीज करनी है, किस तरह करना है, काटना कैसे, बहुत आसान काम है। सर से लेकर पांव तक आप धागा ले लीजिए, इतना कपड़ा आपने काटा तो ये काटना जो हुआ ये आपका तहबंद है, इसे इज़ार भी कहते हैं। और इतना जायद कि जैसे यहां से बन सके और पैर से बन सके, इतना जायद आपने काटा तो ये आपका लिफाफा हो गया। तीसरा, आपने जिस तरह आपका अपना कुर्ता होता है वो कुर्ते की साइज से आपने काटा, यानी मैयत के अगर आप पैर की नोक पर रखा आपने कपड़ा, एक सर की नोक पर रखकर काट दिया तब भी सही है, धागा रखा तब भी सही है। इसी तरह मैयत के पैर के नीचे आधी पिंडली तक आपने ये रखा और फिर घुमाकर आधी पिंडली तक कर लिया तो ये इसका कुर्ता बन जाएगा। इसको यहां से रखकर काट देना है और इसके बाद इसका गला काटना है। सिर्फ और सिर्फ ये आपने 3-4 काम करने हैं, सुन्नतों भरा कफन तैयार। जी हाँ, ये बड़े अर्ज के हवाले से मैंने आपको बयान किया क्योंकि बड़े अर्ज के अंदर लाज़मी बात है मैयत को लपेटा जाता है, तो बड़े अर्ज के अंदर ये सहूलियात होती हैं। छोटे अर्ज के अंदर ये सहूलत इस अंदाज से नहीं रहती, वो आपको सीना पड़ता है। छोटा अर्ज हो तो क्या करना है, बड़ा अर्ज हो तो क्या करना है, काटने का अंदाज कैसे होगा, साइज कैसे बनेगा, कुर्ता कैसे कटेगा, कुर्ते में चाक नहीं होंगे, कुर्ते के अंदर ये आस्तीनें नहीं होंगी, इस तरह सारी चीजें हैं। आइए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, अमली तरीके की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कफन पहनाना ये एक अहम शय है। कफन पहनाने से पहले कफन बनाना ये उससे भी अहम है। उम्मन जो हमारे यहाँ मार्केट्स में कफन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, इसमें ये भी याद रखिएगा कफन की कैफियत क्या होनी चाहिए, कफन किस तरह का होना चाहिए। फुक़हाए किराम फरमाते हैं जुम्मा और ईदैन को जो कपड़ा पहनता था उस कपड़े का कफन मुस्तहब है। यानी जाहिर सी बात है जुम्मे को और ईदैन को आदमी अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो जो कपड़ा वो उस कैफियत में पहनता था वही कपड़ा पहना जाए। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में कफनाओ, इसलिए कि मुर्दे ये अच्छे लिबास के सबब दूसरों पर फख्र करते हैं, तो इस चीज को भी मुर्दे एक दूसरे में महसूस करते हैं। तो अब वो कपड़ा हो जो अच्छा। औरत के लिए वो लिबास के जो औरत मैके पहनकर अपने वालिदैन के यहां पहनकर जाना पसंद करती है, तो ऐसा लिबास हो। अब बेहतर जो है वो मुस्तहब ये है कि सफेद लिबास होना चाहिए। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में ये तरगीब भी दिलाई कि अपने मुर्दों को सफेद कपड़े में कफनाओ। तो अब ये बेहतर ये है कि सफेद कपड़ा हो। अब उमूमन हमारे यहाँ मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं वो छोटे अर्ज के भी मिलते हैं। इसका अर्ज बाज़ औक़ात अब तो शायद 1 गज रह गया है, 1 गज अर्ज वाला भी है। अब ये हमारा चौड़े अर्ज का ये हमने कपड़ा स्पेशली मंगवाया है। अब ये कमोबेश में से 1.5 गज है, शायद 1.5 गज है या इससे ज्यादा, पौने 2 गज होगा शायद। तो अब इतना चौड़ा कपड़ा होगा तो इसमें आपको सिलाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अहम चीज है। तो अगर आप जब भी खुदा ना खास्ता जरूरत हो, हाजत हो, तो कफन सीना, आमतौर पे लोग इसे मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर कपड़ा ज्यादा चौड़ा ले लेंगे तो इसमें आपको आसानी रहेगी, इसमें दरमियान में सिलाई की हाजत नहीं। और ये आप फर्ज कर लीजिए कि कपड़ा सेंटर में ये कम अर्ज वाला है, बिल फर्ज हमारा तो अर्ज पूरा है, आप भी बड़े अर्ज वाला कपड़ा ही लीजिए। बिल फर्ज इसका अर्ज पूरा नहीं है, जैसे इतना अर्ज है। अब आप क्या करेंगे, 2 कपड़े आपने दरमियान में जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन वाले हिस्से से बीच में से सिलाई कर लेने, कोई मुश्किल नहीं है।
یہ دو چادریں ہوں گی, یہ دو چادریں بیچ میں سے سلائی ہو جائیں گی, وہی جب کھلے گا تو یہ ہمارا پورے کا پورا وہ کفن کا ہی کپڑا بن جائے گا. امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. اب سب سے پہلے میت کا جو سائز ہے وہ لیں گے, اس میں دھاگے وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے, یا ایک اندازہ ہے 6 فٹ, تو آپ 6 فٹ لے لیں. دھاگے وغیرہ سے میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک دھاگے سے میت کا قد ناپ لیں. وہ قد ناپنے کے بعد آپ نے بالفرض, یہ ایک اندازے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ دیکھیے جیسا ہمیں میت کے قد کا اندازہ کرنا ہے. اب یہ میت کا قد ہے, اب اتنا ہم نے قد, تھوڑا سا آپ چاہیں تو 1-2 انچ زیادہ فالتو رکھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ اتنا میت کا سائز ہے. یہ دوسرا کپڑا ہے یا جو ہم نے سمجھے کہ اس کا سائز لینے کے لیے لیا. اب تھوڑا سا اس سے فالتو کر لیں 2 انچ, تاکہ وہ میت کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک یہ بدن چھپ جائے. یہ ایک کپڑا ہو گیا. اب یہ مثلا سائز لیا گیا جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, یہ کہلاتا ہے ازار. اب یہ سر سے پاؤں تک پورے کا پورا یہ کپڑا ہے جو میت کے قد کے برابر ہوگا. ایک تو یہ کپڑا ہے. ابھی آپ کا کپڑا بالفرض اگر کم عرض والا ہے تو 2 کاٹیں گے, ایک آپ نے کاٹا, پھر اسی کے برابر دوسرا رکھ کے کاٹیں گے اور بیچ میں سے اس کی سلائی کر لیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا. اگر عرض کم ہے, اس کی چوڑائی کم ہے, تو آپ نے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لیا تھا, اس ایک کپڑا کاٹا, اب یہ اس ایک کپڑے کے اندر میت کو لپیٹ نہیں سکتے, اتنا ہی اسی کے برابر دوسرا کپڑا ہم کاٹیں گے. اب یہ سپوز کریں, یہ فرض کر لیں 2 کپڑے کٹ گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سینے والا اس ٹائم پہ قریب میں موجود ہوگا, ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کپڑا اندر سے سلائی کر دے گا. یہ جیسے ہمارے ہاں جیسے یہ کرتے کا یہ آستین اندر سے سلتی ہے, اس طریقے سے سلائی کریں گے. اب یہ پورے کا پورا کپڑا یہ کھولیں گے تو ایک بڑی چادر بن جائے گی. اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے جو میت کے سر سے اور پاؤں سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بندش بند جائے, باندھنے میں آسانی رہے. تو آپ اندازاً 4 انچ سر کی طرف سے, 4 انچ پاؤں کی طرف سے فالتو رکھ لیں. تو جو پہلی ہماری چادر تھی جو کٹی تھی, اسی چادر سے آپ 8 انچ اندازاً اپنے حساب سے, مطلب بندش اتنی ہو کہ سر سے بھی بند سکے اور پاؤں سے بھی بندنے میں دقت نہ ہو. تو آپ 4 انچ سر کی طرف فالتو رکھ لیں, 4 انچ پاؤں کی طرف. یہ ہمارا وہ پورے کا پورا وہ کپڑا تھا. اس کے بعد اندازاً ہم نے یہ 4-4 8 انچ تقریباً یہ بندش کا اتنا حصہ سر کی طرف ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا پاؤں کی طرف ہوگا. یہاں سے اب یہ 2 چادریں ہیں. ایک وہ چادر ہے جو میت کے قد سے بڑی ہے, اتنی بڑی کہ جو باندھنے میں آئے گی. ایک وہ چادر ہے جو میت کے سر سے پاؤں تک. اب یہ تیسرا کپڑا وہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کرتا ہے بالکل سیم وہی کرتے کا انداز ہوگا, لیکن یہ جیسے کرتے کے چاک ہیں, یہ چاک نہیں ہوں گے. آپ یہ فرض کر لیں یہ کرتا ہے اور کرتے کی یہ سلائیاں نہیں ہیں اور یہ بازو نہیں ہے. اتنا کرتا پیچھے سے آئے گا اور بیچ میں سے گلا بنے گا اور آگے بھی آدھی پنڈلی تک ہو, یہ بہتر ہے. تو یہ بالکل سیم ہمارے کرتے والی طرز ہے. اس کو قمیص بھی کہتے ہیں, کفنی بھی کہتے ہیں. تو قمیص کتنی ہوگی, کفنی, آپ نے میت کا جو سر کا حصہ ہے یہ یا تو آپ ناپ لیں, کندھے سے لے کر آپ آدھی پنڈلی تک کسی کپڑے سے ناپ لیں, دھاگے سے ناپ لیں. اب یہاں سے آدھی پنڈلی یہاں تک آ رہی ہے. اب یہ کپڑا ہوگا جو نیچے سے آئے گا اور گلا بنے گا بیچ میں. میت میں مرد کا گلا وہ کندھے کی طرف کاٹا جاتا ہے. اب یہ دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا. جیسے یہ دیکھیے یہ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے آدھی پنڈلی. اب اس کو ڈبل کر لیں. یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے, یہ بالکل بے آئینی جو ہمارا کرتا ہے, یہ کرتے کی ایک سائڈ ہوگی, یہ یہاں تک آئے گی کندھے تک, اور کندھے سے اوپر یہ آدھی پنڈلی تک یہاں تک آ جائے. تھوڑا اس کو فالتو کرنا, یہاں تک. یہ وہ کفنی ہے جو بے آئینی بالکل کرتے کی طرح ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ کرتا, آپ یہ فرض کر لیجئے, دیکھیں سامنے کرتے کا حصہ ہے, یہاں پہ سلائیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ چاک ہے, چاک یہ جو کلی بھی بولتے ہیں اس کو, چاک فرض کریں اس میں نہیں ہے, اور یہ بازو نہیں ہے. بالکل وہی کرتا ہے سیم. یہ ایک حصہ آگے کا اور ایک حصہ پیچھے کا. ہمارے چونکہ کپڑے کا عرض بڑا تھا
تو اس لیے اس کو کاٹ لیا گیا. اگر سنگل عرض والا کپڑا تو اس طرح اتنا ہوگا تقریباً, اور یہ پورے کا پورا آگے پیچھے آ جائے گا. اب آپ نے یہ اتنا رکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں طرف کم از کم پنڈلی تک آ جائے. اب اس میں گلا بنانا ہے. گلا کیسے بنے گا؟ گلا میت کا جو مرد کا ہے وہ گلا یہ جو ہے گردن کی طرف کاٹا جائے گا, کندھے کی طرف. اس طریقے سے اس کو کاٹیں گے. اس کا پہلے سینٹر دیکھ لیں, جو سینٹر ہے سینٹر میں ہلکا سا اسے وہ کٹ لگائیں گے. یہ کٹ لگانے کے بعد یہ کندھے کی طرف دونوں طرف اس کو کاٹ دیں گے. عورت کا سینے کی طرف اب چونکہ تھوڑا عذر ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, اس میں سے گردن نہیں گزر پاتی, تو ہم گلے کی طرف بھی تھوڑا سا اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ کندھے کی طرف اور یہ دوسرے کندھے کی طرف. اس میں سے یہ میت کا امید ہے سر گزر جائے گا, نہ گزرے تو تھوڑا سا اس کو بھی کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفن کے اندر عموماً اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں 7 میٹر کپڑے کی حاجت رہتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہم لفافہ ہے اس کے متعلق سن لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم میت کے لیے لفافہ تیار کریں گے, جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میت کے قد سے لے کر اس کے پاؤں تک اور اضافی دونوں طرف باندھنے کے لیے اتنا پیس کاٹ لیا جائے گا. مطلب سر کی طرف ہم نے رکھا, جیسا یہ سر ہے ہمارا, یہاں رکھ دیا ہم نے, اور اتنا اضافی. اسی طرح پاؤں کی طرف مثال کے طور پر یہاں تک پاؤں آ رہے ہیں اور اتنا اضافی. یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میت کو پورا لپیٹنے کے بعد اس کو باندھا جائے. اس کے بعد ازار کاٹی جائے گی. ازار بھی اسی طرح ہوگی کہ میت کے سر سے لے کر اس کے قدم تک مکمل اس کے ناپ کا پورا یہ کپڑا ناپ رکھ کر اس کو اسی طرح پورا کاٹ دیا جائے گا. اس کے بعد کفنی میت کے قد سے لے کر آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے, اور اس کو اسلامی بہنوں کے لیے سینے کی طرف چاک بنایا جائے گا. یہ اسلامی بہنوں کے لیے سینے کی طرف یہاں پر چاک بنایا جائے گا. اور چاک بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کو بالکل اس طرح سینٹر لیں, اور سینٹر لے کر یہاں سے اس طرح یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سینے کی طرف چاک بن گئے. اب یہ کفنی کا جو عرض ہے وہ کندھوں کے برابر ہوتا ہے, میت کے کندھوں کے برابر. کپڑا یہ 2.25 گز عرض کا تھا, تو ہم نے اس کے سائڈ میں سے کپڑی یہ تو کفنی نکال لی. اب جو سائڈ کا جو کپڑا بچے گا اس کپڑے کو بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, اور اس میں سے بھی ہم اپنے ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکیں گے. جیسے مثال کے طور پر اسلامی بہنوں کے لیے اوڑھنی جس کا امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ مدنی وصیت نامہ میں ہمیں اس کا طول عرض بتایا. اس کا کیا طول ہے کہ آدھی پوچھ سے لے کر نیچے تک, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. تو یہ جو ہمارا کفنی کے بعد, چونکہ ہمارا جو کپڑا تھا وہ 2.25 گز کا عرض تھا, اور ہم نے کفنی میت کے کندھے کے برابر رکھ کر کاٹ لی تھی, تو یہ جو باقی ہمارا پیس بچے گا اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی میں سے ہم اوڑھنی بھی نکالیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سے سینہ بند بھی نکالیں گے. تو اوڑھنی کا مثال کے طور پر اتنی کان کی لو ہے, اب اتنی کان کی یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, تو یہاں سے اس کو کاٹ کر یہ یہاں سے نیچے آدھی پشت سے لے کر نیچے تک کاٹ لیا جائے گا. اور اس کے بعد جو کپڑا بچے گا اس کے لیے ہم سینہ بند بھی اسی میں سے تیار کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کو اس کا عملی طریقہ بھی بتایا جاتا ہے. سینہ بند کا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو سائز بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ آپ نے کہ سینے سے لے کر آدھی ران تک, یعنی عورت کے پستان سے لے کر آدھی ران تک. اب یہ اس طرح کا مثال کے طور پر یہ ہے, یہ کندھے سے نیچے والا حصہ جو ہے یہ سینہ ہے جو گردن کے نیچے سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے ہم نے اس کو ناپ لیں گے, اور یہ آدھی ران تک یہ آ گیا, یہ آدھی ران تک ہے. اور اس کو اتنا بڑا لیں گے کہ یہ میت کو پورا اندر لپیٹ لیا جائے, جس کا عرض ہمیں, جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تقریباً 2.25 گز کا عرض ہوگا. جتنے میں میت لپیٹ جائے گی یہ اتنا, یہ سائز آپ دیکھ لیں تقریباً یہ 1.5 گز کا عرض ہو جائے گا. اس کے اندر انشاءاللہ تعالی میت آسانی سے لپٹ جائے گی. اس کو یہاں سے آپ کاٹ لیں. یہ ہم نے سینہ بند بھی کاٹ لیا. یہ پیس ہمارے پاس بچ رہا ہے جس کا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں رسالے کے اندر یہ بات فرمایا کہ اس کی اوڑھنی ہمیں بنانی ہے. اوڑھنی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ آدھی پشت سے لے کر نیچے تک کا, تو یہ آدھی پشت سے نیچے تک کا ہے یہ پورا, لیکن اس کی چوڑائی چونکہ زیادہ ہے
اور یہاں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کی جو سائز بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے یہ ہمارا 7 میٹر جو کپڑا ہے یہ مکمل استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھیں اس میں اسی 7 میٹر کپڑے میں سے لفافہ بھی تیار ہو گیا, اسی 7 میٹر کپڑے میں سے ہمارا ازار بھی تیار ہو گئی, اسی میں سے کفن بھی تیار ہو گیا, اسی میں سے سینہ بند ہے یہ بھی تیار ہو گیا, اور اسی میں سے اوڑھنی بھی تیار ہو گئی. اب یہ جو کپڑا ہمارے پاس اضافی بچ رہا ہے اس میں میت کے استنجا کرانے کے لیے ہم دستانے بھی اسی میں سے تیار کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفن کاٹنے کا عملی طریقہ آپ دیکھ چکے. اب لازمی بات ہے آپ نے میت کو کفن پہنانا ہے. تو آپ جب تختہ غسل پر لائے تھے تو آپ نے دھونیاں دی تھی, اب آپ کفن پر لانے سے پہلے بھی دھونی دیں گے. وہی جو اگربتیاں وغیرہ جو خوشبو وغیرہ اس کے گرد پھیری جائیں گی. آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اب آپ کو ہم کچھ مراحل لکھوا رہے ہیں. تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے, آپ بڑے آرام سے کفن دے سکیں. آپ کے مراحل لکھے ہوں گے, اس کی احتیاطیں انشاءاللہ عز و جل جس طرح آپ نے پہلے دیکھا تھا اسی طرح آپ احتیاطوں کے ساتھ تفصیلی مناظر دیکھ سکیں گے. مگر آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں چند باتیں ذہن میں رہ جائیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ذہن نشین کرنا آسان ہوگا. کفن کٹ چکا ہے, میت کا غسل ہو چکا ہے, اب صرف مرحلہ کفن دینے کا ہے. کفن دینے کی باری ہے. جب کفن دینے کی باری ہے تو اب آپ یہاں پر چند سٹیپ لکھیں. ایک تو آپ نے کفن کو دھونی دی, پہلا کام, پہلا مرحلہ دھونی دے دینا, ایک کام ہو گیا آپ کا. دوسرا کام کفن بچھانا, یعنی پہلے آپ لفافہ بچھائیں گے, اس کے اوپر آپ تیبن بچھائیں گے جس کو ازار بھی کہا جاتا ہے, پھر قمیص یا کفنی آپ بچھائیں گے جو ایک سائڈ بچھے گی, ایک سائڈ فولڈ کر کر رکھی جائے گی. عملی طریقہ آپ دیکھ پائیں گے. تیسرا کام دھجیا رکھنا, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لازمی بات ہے وہ میت کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو اس موقع پر دھجیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں. اب کفن بچ چکا ہے, دھجیاں رکھی گئی ہیں اور آپ میت کو غسل دے چکے ہیں. اب آپ میت کو لے کر آئیں گے کفن پر. تو چوتھا مرحلہ میت کو کفن پر رکھنا. اب جب کفن پر میت کو رکھیں گے تو اب سینہ اور دل پر, یعنی دل پر یا رسول اللہ اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کی انگلی سے لکھیں گے. انک سیاہی وغیرہ استعمال نہیں کی جائے گی. آپ اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ عز و جل ملاحظہ کریں گے. اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کا قمیص پہنانا. چھٹا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ قمیص پہنائیں گے. اب قمیص پہنا دی گئی تو ساتواں کام یہ ہوگا کہ آپ موضوع سجود, جن پر سجدہ کیا جاتا ہے, جو ہڈیاں وغیرہ سجدے میں استعمال ہوتی ہیں, ہاتھ ہے, پیشانی ہے, گھٹنے ہیں, پیر ہیں, ان پر آپ خوشبو لگائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا ستر کے اندر ہوتا ہے تو آپ اسے بلا حائل بغیر کپڑوں کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. اب آپ آٹھواں کام یہ کریں گے کہ پیشانی اور سینے وغیرہ پر مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی وصیت نامے میں دی جو کہ آپ نے سنا, تو وہ سارے کلمات آپ نے یہاں لکھنے ہیں. مدینہ مدینہ بھی لکھنا ہے. اب یہ آپ کا 8واں کام ہو گیا, یعنی یہ آپ کا 8واں مرحلہ مکمل ہو چکا. اب جب یہ 8واں مرحلہ مکمل ہو گیا تو 9واں اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میت پر کفن ڈال دینا ہے, یعنی ازار اور لفافہ میت کے اوپر کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹی طرف اور اس کے بعد سیدھی طرف,
یعنی پہلے تہبند کی الٹی سائڈ اوپر رکھیں گے, سیدھی اوپر رکھیں گے. آسان ہے یاد رکھنا کہ سیدھی سائڈ اوپر آنی چاہیے. اسی طرح لفافے کا معاملہ ہوگا کہ پہلے الٹی سائڈ پھر سیدھی سائڈ اور اس کو باندھ دیا جائے گا. یہ آپ 9 باتیں یاد رکھیں گے تو آپ کو کفن دینا بہت آسان ہو جائے گا. پہلی چیز, آپ نے کفن کو دھونی دی. کفن کو دھونی دینے کے بعد دوسرا کام کفن بچھایا. تیسرا آپ نے دھجیاں رکھ دی. چوتھا آپ میت کو لے کر آ گئے کفن کے اوپر. پانچواں آپ نے دل اور سینے کے مقام پر, دل کے مقام پر یا رسول اللہ, سینے کے مقام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. پھر آپ نے چھٹا کام قمیص پہنا دی. ساتواں کام آپ نے اعضاء سجود, موضوع سجود جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے, جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے, موضوع سجود سے آپ نے خوشبو لگائی. اس کے بعد آپ نے پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھی ہے. دل پر اور سینے کی جانب, یہ جو ناف کے اوپر سے لے کر جتنا حصہ کفن کا ہے, اس پر آپ نے مدنی پھول جو دیے گئے ہیں وہ لکھا, اور آپ نے اس کے بعد کفن پہنا دیا. تو یہ 9 کام اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھولوں کے مطابق آرام سے کفن دے دیں گے. اور کفن پہنانے کا کوئی کام اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ نہیں بھول پائیں گے. آئیے اس میں بات سیدھے احتیاط بھی ہوتی ہے, عملی طور پر کیسے ہوگا آپ کو اس کا طریقہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ 3 کپڑے آ گئے. اب ان تینوں کپڑوں کو سب سے پہلے وہی دھونی دینی ہے. 1 3 5 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھونی دیں گے. یہ دھونی جیسے دے دی گئی, خوشبو سلگا دی گئی, خوشبو پاس رہے تو یہی زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر, اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے. یہ بڑی چادر سب سے نیچے بچھائیں گے. پھر اس کے بعد وہ کپڑا کہ جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, اس کے بعد یہ وہ رکھا جائے گا. اب یہ تقریباً پاؤں کی طرف سے بھی اتنا اور سر کی طرف سے بھی اتنا چھوٹا ہوگا. یہ دوسرا کپڑا, امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو, مدنی چینل کے ناظرین کو ادھر اٹھا کے پھر رکھ دیں. یہ وہ کپڑا ہے جو سر اور پاؤں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. اور یہ تیسرا وہ قمیص ہے جس کو ہم نے کاٹا تھا. اور یہ قمیص کی کیفیت کیا ہوگی, کیونکہ اب میت کو رکھنا ہے اس پر, تو اس کی ایک سائڈ کھول کر رکھیں گے. جیسے یہ فرض کر لیں یہاں میت کا سر آئے گا, تو اتنا تھوڑا سا نیچے کے گردن سے یہ دونوں طرف بیچ میں بھی بالکل برابر رہے گی, اور یہ بیچ کا حصہ اس کی لائن کے اوپر آ گیا. اب یہاں سے اس کو ایسے آپ نے الٹ لینا ہے, یہ تاکہ میت یہاں سے اندر آئے گی تو یہ داخل کرنے میں آسان. امید ہے سمجھ میں آ گیا سب کو, یہ بہت آسان ہے. یا پھر دیکھ لیجئے, یہ جو کفنی ہے, قمیص ہے, یہ قمیص سلی ہوئی نہیں ہے. اب یہ اس کا, چونکہ اس کے اندر میت کا وہ سر داخل کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی کہ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے, یہاں کر لیں گے, اور یہ نیچے والا حصہ ہے. اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے. اس سے پہلے وہ دھجیاں ہیں, وہ دھجیاں آپ جو اس سے باندھا جاتا ہے, وہ دھجیاں اگر کمر کے نیچے ایک دھجی رکھی جاتی ہے, وہ دھجی رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی میت, تاکہ پہلے جب میت کے رکھنے سے پہلے وہ دھجی رکھ لی جائے تاکہ تکلیف کم سے کم. یہ دھجی تقریباً کمر تک آ جائے گی. اب جو غسل کے بعد جو کیفیت تھی, یہ وہ گیلا کپڑا ہے, میت کے بدن کو نرمی سے پونچھتے ہوئے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور پانی کے قطرات وغیرہ ہیں وہ بھی نہ رہیں. ایک آپ نے کپڑا وہ رکھنا ہے جو خشک ہوگا. وہ خشک کپڑا یا خشک چادر آپ بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہ خشک کپڑا جیسے بالفرض یہ وہ گیلا کپڑا تھا, اس کے اوپر اس طریقے سے, اس انداز سے آپ نے ایسے اس انداز میں رکھیں گے کہ ستر بالکل ظاہر نہ ہو, ایسے ہی احتیاط کے ساتھ کہ اوپر والا کپڑا بھی گیلا نہ ہو. یہ وہ کپڑا رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر کفن پر رکھنا ہے. یہ ایک چادر ہے جو قبر میں اتارتے وقت بھی کمر کے نیچے رہے گی تو آسانی رہے گی. یہ چادر اچھی طریقے سے, یہ چادر کمر کے نیچے رکھیں گے تو اٹھانے میں آسانی رہے گی. یہاں سے اٹھا کے اب کفن کے اوپر لے کے جانا. ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے, یا نبی پانی سے
جسم میرا دھل گیا یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا نام اعمال کو بھی غسل اب کار ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. یہ کلمہ شریف ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے لکھیں گے. دل کے مقام پر امیر سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس طرح مختلف مدنی پھول بھی امیر سنت نے عطا فرمائے. اب جب یہ کفن پر رکھا جائے گا تو یہ چونکہ سر کا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اس لیے اسے احتیاط سے یہ گلے میں سے یہ کفنی کا حصہ گزر جائے. یہ کفنی کا پہنانے کا طریقہ. اس میں نیچے جو کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اب یہ پورے کا پورا ان کا جسم آ گیا. اب اعضائے سجود جو ہے، موضع سجود، ان مقامات پر یہ عطر وغیرہ لگا لیں، خوشبو ہو وہ لگا لیں، کافور ہو تو وہ لگا لیا جائے. خوشبو جیسے اعضائے سجود ہیں، پیشانی ہے پیشانی پر اس کو لگا لیا جائے. ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر، ہاتھ نکال کے ہاتھوں کے مقام پر، اور یہ دونوں پاؤں. اب اس میں ایک احتیاط جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے مطلب ایک مدنی ذہن عطا فرمایا، مدنی پھول عطا فرمائے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی جائے. اور وہ لکھنی کس سے ہے؟ یہ روشنائی سے یا انک سے نہیں لکھی جائے گی بلکہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے، انگشت شہادت، اس کے اشارے سے بسم اللہ شریف لکھی جائے. تو اس میں بسم اللہ شریف لکھیں گے. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ کفنی تک کا حصہ سیکھ لیا کہ کفنی کے اندر جو کٹا ہوا حصہ تھا یہاں پر ہم نے سر داخل کیا، کفنی کا اوپر والا حصہ لے کے آئے. اب یہ دیکھیے میت کی بائیں سائڈ یہ ہے، یہ بائیں طرف ہے اور یہ دائیں طرف ہے. اب پہلے یہ بائیں طرف کا کپڑا اوپر آ گیا، پھر دائیں طرف، یہ دائیں طرف کا یہ اوپر آ گیا. اب یہ بائیں طرف سے لفافہ اور یہ دائیں طرف سے لفافہ، اور یہ دھجی تھی وہ جو ہم نے نیچے رکھی تھی. اس دھجی سے آپ یہ کمر کے حصے کو باندھ لیجئے. جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو کھول دیا جائے گا. یہاں سر کی طرف کے حصے کو بھی ایسے باندھ لیا جائے. گرا اس طرح کی لگائیں گے بآسانی کھل جائے. یہ پورے کا پورا اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا. اس کے بعد اس میں ایک احتیاط جو میت کی چارپائی یا ڈولی بولتے ہیں اس کو، تو اس میں عام طور پر بعض جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھل جاتی ہیں. جو سائڈیں ہوتی ہیں اس کی، اس میں وہ چٹخنی لگی ہوتی ہے، کنڈی لگی ہوتی ہے، بعض ایک طرف سے کھلتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے. تو اس طرف سے رکھا جائے. جیسے چارپائی ہے، چارپائی میت یہ رکھی ہے تو اب میت کے قبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور یہاں سے اٹھا کر ڈولی میں رکھیں تاکہ اس کی وہ چٹخنیاں جو ہیں سائڈ سے کنڈیاں جن کو کھول کے اتارا جاتا ہے میت کو، وہ آسانی سے اس میں رکھا جائے اور وہیں سے قبلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے. سب سے پہلے جو ہم بچھائیں گے وہ ہے سینہ بند. سب سے پہلے ہم نے سینہ بند رکھا ہے. اب اس کا ہم لفافہ رکھیں گے. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اب اس کے بعد ہم ازار رکھیں گے. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. ابھی ہم نے سب سے پہلے سینہ بند رکھا ہے، اس کے بعد لفافہ رکھا ہے، پھر ازار رکھی ہے. اب ہم رکھیں گے اوڑھنی. یہ اوڑھنی ہے. اس کو اس طرح رکھیں گے کہ میت کا سر یہاں پر آئے گا، یہاں پر ان کا سر آئے گا، اور جب ان کو قمیص پہنائیں گے تو اس کے اوپر یہ چہرے پر اس طرح یہ نقاب کی صورت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ہے. اب ہم رکھیں گے کفنی.
قمیص جو آدھی پنڈلی تک کا ہم نے بنایا تھا، میت کے کف سے کندھے سے لے کر آدھی پنڈلی تک، یہ ہم رکھیں گے۔ کفنی کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم اوپر کی طرف لے لیتے ہیں کہ جب میت کا سر ہم یہاں پر رکھیں گے تو سینہ بند کی طرف ابھی دیکھیں یہ کھلا ہوا حصہ ہے، یہ اس کے اندر پورا باقاعدہ اس طرح اس کو داخل کر لیا جائے گا اور یہ اوڑھنی جو اس کے چہرے پر ڈال دی جائے گی اور مزید ترتیب انشاءاللہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ یہ دھجیاں بھی ہیں، یہ ایک دھجی جو ہے یہ بڑی دھجی ہے، یہ میت کے بالکل بیچوں بیچ میں رکھی جائے گی کمر کی طرف، یہ آخر میں جو باندھا جاتا ہے اس کے لیے ہے۔ ایک دھجی سر کی طرف ہے، ایک دھجی پاؤں کی طرف باندھی جائے گی، دو اضافی دھجیاں اور کاٹی جائیں گی کہ جو سینہ بند جو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہے جب اس کو ہم لپیٹیں گے تو سینہ بند پر بھی ہم دھجی باندھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کفن رکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا گیا۔ اب انشاءاللہ اس کفن کے اندر میت کو کس طرح لپیٹیں گے اس کے متعلق آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ میت کو ہم نے کفن پر لیٹا دیا اور سب سے پہلے ہم نے یہ کفنی جو ہم نے سر کی طرف سے تھی یہ ہم نے کفنی ڈال دی۔ یہ اوڑھنی جس کا امیر اہل سنت نے رسالہ میں بتایا تھا کہ جس کا طول جو ہے وہ آدھی پوچھ سے نیچے تک اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اور اس کو چہرے پر اس طرح ڈالیں گے کہ یہ سینے پر آ جائے، یہ میت کے سینے والا حصہ اس کے اوپر آ گیا۔ اب ہم جو ہے جو ازار ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہے اب اس کو لپیٹیں گے اور اس کے متعلق امیر علیہ سنت لکھا ہے کہ ہم اس کو شروع الٹی طرف سے کریں گے کہ سیدھا حصہ ہمارا اوپر آ جائے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اب یہ لفافہ ہے، اس کو میت کے اوپر لپیٹیں گے اس طرح۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ یہ ہم نے جو میت کے آگے پاؤں کی طرف اور سر کی طرف اضافی جو ہم نے کپڑا کاٹا تھا کہ دونوں طرف سے باندھ کر ہم اس کو میت کو اندر قبر میں اتارنے میں آسانی رہتی ہے، تو یہ اس طرح میں نے جو آپ کے سامنے یہ لپیٹا ہے، تو یہ دھجی جو ہے یہ ایک دھجی یہاں باندھی جائے گی اور ایک دھجی جو ہے وہ سر کی طرف باندھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ایک دھجی جو ہے بڑی یہ کمر کی طرف باندھی جائے گی۔ مطلب یہ جو ہم ابھی سینہ بند جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سینہ بند ہم نے لپیٹا، سینہ بند افضل یہی ہے کہ سب سے آخر میں ہو، سینہ بند لپیٹ لیا۔ اب یہ جو ہے دھجی ہماری، یہ دھجی ہم کمر کی طرف اوپر کی جانب اور یہ نیچے کی جانب اس طرح دونوں طرف یہ دھجی باندھ کر ہم یہ ہماری جو میت کا تھا یہ معاملہ تیار ہو گیا۔ یہ مکمل طریقہ اسلامی بہنوں کا جو تھا، عورتوں کا مصنوع طریقہ جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مدنی وصیت نامہ میں لکھا، اس کے متعلق آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے تجہیز و تکفین .dawat-islami.net۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔